ڈاکٹر صاحب کل آپ نے سپیچ سنی، ڈیفینیٹلی وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایڈوکیسی کی. اس بارے میں بات کروں گی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے، لیکن مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مظہر عباس صاحب کل کی سپیچ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کے خیال میں کشمیر کا مسئلہ کا جو مقدمہ ہے وہ پراپرلی لڑا نواز شریف صاحب نے UN جنرل اسمبلی کے سامنے؟ نواز شریف صاحب کی تقریر تو بہت مؤثر تھی. اگر کشمیر کے حوالے سے بات کریں کہ کشمیر کا ایشو انہوں نے بہت مؤثر انداز میں اٹھایا، لیکن کیا وہ بین الاقوامی قوتوں کو قائل کرنے پہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ جب یہ اجلاس آگے بڑھے گا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید یہ ڈومیسٹک کنزپشن کے لیے بہت اچھی تقریر تھی، لیکن دنیا میں اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں بنے گا. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، حتیٰ کہ اگر آپ چین کے وزیر اعظم کی بات کریں تو انہوں نے ضرور وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد جو بیان جاری ہوا اس میں بہت مؤثر انداز میں پاکستان کی حمایت بھی کی ہے. لیکن کیا یہ حمایت وہ اپنی تقریر جو جنرل اسمبلی کی تقریر ہے اس میں بھی یہی باتیں دہرائیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جتنے بھی خطابات اب تک ہوئے ہیں جنرل اسمبلی میں اس سیشن میں، اس نے کسی بھی ملک میں کشمیر کے حوالے سے اس طرح ذکر نہیں کیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کا اب ظاہر ہے جواب بھارت کی وزیر خارجہ کی طرف سے آ سکتا ہے. اور مظہر صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے وہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تو آ گیا، لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں اپنی جو سیاسی مصلحتوں کے تحت جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اور اسی لیے کشمیر پہ بین الاقوامی سپورٹ آپ کو نظر نہیں آتی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عسکری صاحب، لیکن ہمارے لیے تو مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی جنرل اسمبلی میں اس خطاب میں وہ بات نہیں آتی. تو اگر یہ سیاسی مصلحت کا مسئلہ ہے تب بھی مسئلہ تو ہمارے ہی لیے ہے کہ ہم کسی ایک ایشو کو کسی بھی وجہ سے دنیا میں اس طرح اجاگر نہیں کر پا رہے اور دنیا ہماری بات نہیں سن پا رہی. ہمیں ان وجوہات کو بھی تلاش کرنا پڑے گا کہ خود ہمارے جو دوست ممالک ہیں یا جن کو کم سے کم ہم اپنے دوست ممالک سمجھتے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ مؤثر آواز نہیں آتی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو دو طرفہ بنیادوں پر اس ایشو کو ریز کرنا چاہیے، اس طرح بات چلانی چاہیے جس طرح آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ بائی لیٹرل لیول پہ تقریر تو ہو گئی، ٹھیک ہے بہت اچھی ہو گئی، لیکن جب تک فالو اپ نہیں ہوگا بائی لیٹرل لیول پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، خاص کر میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمان ممالک کا جو کشمیر پہ ایٹیچیوڈ آپ کو اس سیشن میں نظر آیا وہ اس میں بھی بہت عدم توجہ ہے علاوہ ترکی کے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور خاصا مایوس کن بھی ہے. لیکن ہمیں مایوسی کے بجائے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے لینا پڑے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دو چیزیں بہت زیادہ ایمفسائز کرنی. میرا خیال ہے کل کی تقریر میں جو مسنگ لنک مجھے نظر آیا وہ یہ کہ ہمیں اوڑی کے مسئلے پر اپنی ایک پوزیشن بہت واضح کرنی چاہیے تھی اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ہر قسم کی بین الاقوامی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. کیونکہ جو سشما سراج کی تقریر ہوگی اس کا فوکس یہی ہوگا پٹھان کوٹ سے اڑی حملہ، اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی پیش بندی ضرور کرنی چاہیے تھی. بالکل مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں ہمیں جو علی صاحب جب بات کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کی تو یونائٹڈ نیشنز کو تو کہہ دیا گیا کہ انویسٹیگیٹ کریں، لیکن مظہر عباس صاحب کی وہ والی بات کہ ابھی پٹھان کوٹ اڑی حملے کا معاملہ انڈیا اٹھائے گا، ہم نے بلوچستان کا معاملہ ویسے نہیں اٹھایا، بڑا گول مول بات کر گئے، کیوں؟ یہ جو سیشن ہے یہ تو مشن کشمیر تھا نا، یہ مشن بلوچستان تو نہیں تھا. تو میرے خیال میں ہمارا کنسنٹریشن ٹھیک تھا کشمیر پہ. پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ تو خیر ٹھیک تھے مگر ان کی ڈیلیوری جو تھی وہ جو پیشن ہونا تھا وہ تو تھا ہی نہیں. وہ تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ایک زبردست ایک ابیلٹی ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کو آرڈنری کر دیتے ہیں. جو چیز پیشنٹ ہونا چاہیے وہ روٹ اور آرڈنری ہو جاتا ہے.
تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیلیوری ان کا بہتر ہونا چاہیے تھا, بہت بہتر ہونا چاہیے تھا. مگر having said that انہوں نے ٹھیک کیا, he raised the points. دیکھیے بات اصل یہ ہے, کیا آپ تکلیف کر رہے ہیں دوسرے ملک کیا کریں گے, تو بسوٹو لینڈ آپ کو سپورٹ کرے گا یا نہیں, یا کیا کہتے ہیں صومالیہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں, دفع کریں ان لوگوں کو, they have no consequence. ہم کیا ان کے پرابلمز کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں. ہمارا تو صرف سیدھا ایک میسج ہے کہ اگر آپ 100 کشمیریوں کو مارتے رہیں گے, 100 کو اندھا کرتے رہیں گے, عورتوں کو ان کی عزت لوٹتے رہیں گے, تو پھر معاف کریے, یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار دا کانسیکوینسز, جو بھی وہ ہو, انکلوڈنگ وار. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے بعد 70 سال ہو گئے, 90 لاکھ کشمیری مارے گئے ہیں, کہ پتہ نہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. ہم نہ صرف ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے, مورل سپورٹ دیں گے, پولیٹیکل سپورٹ دیں گے, ہم میٹیریل سپورٹ دیں گے, ہم ہر قسم کی سپورٹ ان کو دیں گے. آخر یہی نہیں ہوا جو ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کیا. جی دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے بالکل صحیح آپ آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں. اس میں ایک جو ذیلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر فوکس کرے 5 پرماننٹ ممبرز جرمنی اور یورپین ممالک پہ, جاپان پہ, جن کا کہ انٹرنیشنل سسٹم میں کلاؤٹ ہے, تاکہ وہ پاکستان کی بات کو سمجھیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. یہی پاکستان کو سپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے ایمبیسڈرز کو بلایا تھا, مین کنٹریز کے ایمبیسڈرز کو, آپ کو یاد ہوگا چائنا, امریکہ, رشیا اور UK وغیرہ کے ایمبیسڈرز کو بلا کر قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کیا اس سے آگے پریمیئر سے بات ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ ایکٹیو ڈپلومیسی کے اندر نواز شریف صاحب کو خود ڈائریکٹ انوالوڈ ہونا چاہیے. دیکھیے, میں نے 2 دن پہلے اسی پروگرام میں, آپ معاف کریے, 2 دن پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نہ صرف انوائٹ کرتے جنرل اسمبلی کو کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجے امپارشل جیسے انہوں نے کیا, مگر ہم کہتے کہ ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ریکمنڈیشنز ہم ایکسیپٹ انریزروڈلی. آئیں بتائیں کس نے کیا اوری کا اٹیک, دریافت کرے اور ان کے ریکمنڈیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں. آئیں بتائیں کون کر رہا ہے آکیوپائڈ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, ہندوستان کا قصور ہے کہ نہیں, بتائیں تو صحیح. ہم وی آر ریڈی ٹو آل دا ریکمنڈیشن جو کہ. دیکھیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اوباما نے اپنے تقریر میں کشمیر کا ایک لفظ نہیں کہا. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی ریسپانسبل لیڈر آف دا سو کالڈ فری ورلڈ ایک تقریر کر سکتا ہے جس میں چند دن شاید رہ گئے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہو سکتا ہے, اور اس نے ذکر بھی نہیں کیا کشمیر کا. اتنا آرٹیفیشل ہو گیا ہے یہ معاملہ ان کا ہندوستان کا سپورٹ کہ معاف کریے, وی کین ناٹ ایکسپیکٹ اینی جسٹس, اینی تھنگ فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی, مطلب جس طرح ہلالی صاحب نے کہا کہ امریکہ نے کوئی بات نہیں کی, یعنی وہ والی ڈپلومیسی جو ہم لوگوں نے UN سے پہلے کی تھی اس کو ہم ایک طرح سے فیل سمجھیں, یا پھر وہ اس ایکٹیونیس سے نہیں ہوئی تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ تقریر میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک کیس کشمیر کا پریزنٹ کر دیا, یعنی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا ہے کہ پاکستان آئیڈلی سپیکنگ کیا چاہتا ہے اور کس طرح یہ ہونا چاہیے. لیکن بات وہی ہے جو ابھی ہلالی صاحب نے کہی کہ جب تک آپ انٹرنیشنل سپورٹ موبلائز نہیں کرتے, جب تک آپ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کرتے کہ ممالک آپ کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کریں, اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے جہاں ہے وہیں رہے گا. اب دیکھیں نا, آج جو انڈیا کی طرف سے تقریر ہونی ہے جس میں اس کا جواب آئے گا, وہ بنیادی طور پر اٹیک کریں گے اوری والے انسیڈنٹ, پٹھان کوٹ والے انسیڈنٹ میں. آج ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان, جیسے ہلالی صاحب نے صحیح کہا, کہ پاکستان آفر کرتا ہے کہ جی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیجئے آپ اس واقعے کی, کیونکہ ہندوستان تو انویسٹیگیشن بیکار ہے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے آئے تھے, ان کے پاس ماچسیں پاکستان کی تھی, اس کے پاس فلاں چیز پاکستان کی تھی. یہ تو کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا کہ ماچس کی ڈبیا آپ کے پاس میڈ ان پاکستان ہے. اور اس میں جو ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی جو ہے بات کریں.
تاکہ جو ایویڈنس انڈیا پیش کرتا ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. اور کشمیر کا معاملہ ٹھیک ہے وہ پریزنٹ ہو گیا, اس کا فالو اپ اگر آپ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, تقریر ہو گئی, تقریر سن لی گئی اور ایک ہفتے کے بعد چلے جائیں گے. ان ادر ورڈز اگر اس کو فالو اپ نہ کیا, اور وہی جس ایکٹیو ڈپلومیسی کی ہم بات کرتے ہیں کہ بار بار ایک چیز کو ریمائنڈ کرانا پڑے گا دنیا کو, کیونکہ بار بار جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے اوپر الزام داغ دیتا ہے, اور ہمارے ہائی کمشنر جو انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی احتجاجی مراسلہ دیا گیا اڑی حملے کے حوالے سے. تو عبدالباسط صاحب نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ڈرامے بازی بند کر کے سیدھا سیدھا شواہد دیں, وہ فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ آپ نے نہیں دیے. کیا انڈین ایجنسیز اتنی قابل ہے کہ وہ, ہلالی صاحب وہ اتنی قابل ہیں کہ گھنٹے کے اندر اندر ابھی اٹیک چل رہا ہے اور وہ بتا دیتی ہیں کہ جی پاکستان نے حملہ کیا؟ اگر اتنی قابل ہیں تو حملے سے پہلے کیوں نہیں ان کو پتہ چل جاتا؟ ان کی قابلیت یا ایجنسیز یا فوج کی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک زبردست پینیٹریشن ہوا ہے آف دا بیسٹ فینس ان دا ورلڈ آن دا موسٹ ہائیلی ملٹرائزڈ ایریا ان دا ورلڈ, اور پھر بھی 4 لوگوں نے 18 لوگوں کو مار دیا. دیکھیے یہ انڈیا کی ایفیشنسی کی بات چھوڑیں, بات اصل سیدھی سادی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو سائیڈ ٹریک اس ایشو کو کرنا ہی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے بڑا اچھا بات کیا دلی میں, اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے آتے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شاید ان کو ایکسپیل کیا جاتا, نو پرابلم, پھر وہ واپس گھر آ جاتے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان کی ہندوستان کا پروپیگنڈا دیکھیں, کہ چینل پہ چینل ادھر کر رہا ہے ہیوج ڈیمونسٹریشن ان نیو یارک. 4 لوگ آئے تھے, 4 لوگ, اور ایک نے ایک بینر پکڑا تھا اور بلوچ کو بلاک وہ بلوچ کی سپیلنگ بھی ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی تھی. یہ پاگل ہو گئے ہندوستانی, اور ہم لوگ ان کی میڈنس کو کیٹر نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا, ہم ابھی سیدھا کہنا چاہیے کہ انف از انف. اگر تم مارتے رہو گے کشمیریوں کو یہ بھگتو گے, اور اب تک اگر ہم نے نہیں کیا, ہم اس کے بعد کہتے ہیں جیسے تم نے کیا کہ تم نے کہتی ہو بلوچستان کے بارے میں, ہم بھی کریں گے. دیکھیں حلالی صاحب, پاکستان کو کیا یہ لازم نہیں تھا کہ وہ اس تقریر میں یہ نقطہ بھی اٹھاتے کہ ہندوستان کی انٹرفیرنس بلوچستان میں, جس کا کہ پاکستان کم از کم ہمیں تو بہت کچھ بتاتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ عام طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ شائی اوے ہوتے ہیں. مثلا اس تقریر میں دیکھا جائے کہ انڈین لیڈرشپ کا کرٹیسزم موجود نہیں تھا, اور بات انڈین انٹرفیرنس کا نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ جناب آپ نے جو ہے ڈائیلاگ میں کنڈیشنز لگا رہے ہیں, تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ کیا بلوچستان کے سلسلے میں انڈین انٹرفیرنس کو ایکسپوز کرتا, جو ہم نے نہیں کی. ایکسپوز کرنے میں بیڈلی فیل ہوئے. دیکھیے میں تو کہتا ہوں ان کو آنے دے بلوچستان میں, ان کو برآمدات بھٹی کو نیشنلٹی دیں, اور پھر دیکھیے ہم بھی دھڑا دھڑ نیشنلٹی دیں گے, اور ہمارے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگا اینٹی انڈیا لوگوں کو نیشنلٹی دینے. اور جتنا وہ انٹرفیئر کریں گے بلوچستان اور اس کے ثبوت ہمارے پاس ہوں گے, اتنا ہمارا حق بڑھے گا ہندوستان میں ایکسیپٹ کرنے. یہ جو لوگ ہیں, اگر موڈی جو یہ بلوچستان کا کھولا ہے, he is now talking about the existence of Pakistan. یہ پاکستان کا بنیادی ریجیکٹ کر رہا ہے, جو یہ خود جھوٹا موڈی کہہ رہا ہے کہ واجپئی آ کے ادھر گیا تھا مینار پاکستان اور کہا ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ایگزسٹنس. ہی از ریفیوز ٹو ایکسیپٹ پاکستان's ایگزسٹنس بائی سیئنگ کہ بلوچستان کا مسئلہ ہم حل کریں, اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے بھائی, ہم بھی اٹھائیں گے. دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ تمہارے ملک میں ود اے نیوکلیئر وار اوور ہینگنگ کون انویسٹمنٹ لاتا ہے, کون آتا ہے. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی وار کی بات کر رہے ہیں کیونکہ نیوکلیئر مسئلے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ مسئلہ یا یہ خطرہ تو آلریڈی دونوں ممالک کے اوپر تلوار کی طرح بن کے ٹنگا ہوا ہے نا. ابھی تو وہاں کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے جنگ جو ہے انڈیا اس کو سہ نہیں پائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کیوں پھر اس طرح کی ایسکیلیشن کی جا رہی ہے؟ سیاسی ایسکیلیشن کیا صرف سیاسی مفادات کے لیے کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے؟ دیکھیں انڈین حکومت کے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں سیاسی مفادات ہیں,
کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے، مودی صاحب کی جو حکومت ہے، اس کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ہے ہندو ہارڈ لائن تنظیمیں جنہیں ہم سنگھ پریوار کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کے جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اس حکومت نے الٹرا نیشنلزم پروموٹ کیا ہے۔ جب آپ الٹرا نیشنلزم پروموٹ کریں گے انڈیا کے اندر، وہ پاکستان کے خلاف، اس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے ریٹائرڈ فوجی اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اٹیک کر دیں، آپ فوجی کارروائی کریں۔ کل ایک آرٹیکل چھپا ہے وہاں کے ایک رسالے میں جس میں ایک ٹیبل بنایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کشمیر پہ، پاکستانی کشمیر پہ حملہ کرنا ہے، آپ اپنے ملک میں رہ کے حملہ کریں تو یہ ہوگا، لائن آف کنٹرول کراس کریں تو یہ ہوگا۔ تو وہاں پہ اس قسم کی جنگوازم کی گفتگو جو ہے وہ ان کی ڈومیسٹک ضرورت ہے، پاکستان کو ایک ذمہ دار کنٹری کے طور پہ کام کرنا۔ صحیح، ہمارے ساتھ ابھی فون لائن پر موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب بھی۔ غضنفر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ غضنفر صاحب، یہ اڑی کے حملے کے اوپر ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا، پٹھان کوٹ کے اوپر جو ہماری JIT جاتی ہے اس کو پوری رسائی نہ دینا شواہد تک، یہ انڈیا چاہ کیا رہا ہے؟ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں سشما سوراج جو بات کریں گی وہ اڑی حملے کے حوالے سے عالمی برادری کے سامنے ہم پہ الزام لگا دیں گی؟ انیکا، آپ نے دیکھا، اگر آپ مودی خاص طور پہ آنے کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ان کے اس کے آنے کے بعد ایک جو بیلیجرنس کی جو پالیسی ہوتی ہے جو اسرائیل فلسطین میں اڈاپٹ کرتا ہے، یا امریکہ نے وہ ایک یونیلیٹرل ایکشن کا جو رائٹ تھا اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ جہاں پہ کوئی نظر آیا اور جا کے بمباری کر دی، وہ اسی لائن کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سوچتے ہو کہ وہ بھی امریکہ کی طرح ایک سپر پاور ہے اور اس علاقے میں اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ آتے ہی حالانکہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے اس کی سویرنگ سیریمنی کے گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ واپس آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پوری بارڈر لائن کے اوپر انپریسیڈنٹڈ فائرنگ شروع ہو گئی تھی، اور اتنی فائرنگ ہوئی تھی جو عید اور بقرعید کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد مختلف واقعات ہوئے، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ اور اس کے ساتھ کی جو چیزیں تھی، اب ایک طرف تو اس کے اندر اتنی بڑی ڈائیورسٹی، اتنی بڑی ریاکاری ہے کہ ایک طرف تو انڈیا کی فوج اور انڈیا کی قیادت یہ اس پہ فخر محسوس کرتی ہے کہ ہم نے پورے بارڈر کو جو ہے اس طرح سیکیور کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ 16 فٹ کی بارڈ وائر 2 لیئرز میں لگائی ہوئی ہیں، دونوں لیئرز کے درمیان 1000 گز کا علاقہ ہے جس کے اندر انٹیگریٹڈ مائن فیلڈ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو انٹری پوائنٹ ہیں ان کو انڈین آرمی اور BSF مین کرتی ہے۔ اگر آپ پنجاب میں جائیں تو BSF جو ہے 1 کلومیٹر کے علاقے میں وہاں پہ ان کے کوئی 450 بندہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی مرضی سے گیٹ کھولتے ہیں، اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں، سرچ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سینسر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اڑی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور پاکستان پہ داغ دیتے ہیں وہ۔ تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، تو اس کے اندر آپ کو کیا اینگل نظر آتا ہے؟ یا اڑی کے واقعے خاص طور پہ جس وقت نیو یارک میں 150 سربراہان مملکت۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک سوال آپ کی، چونکہ ملٹری کی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ نے بڑی اچھی تفصیل دی ہمیں کہ کس طرح انڈیا نے باربڈ وائر اور سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا ہے، تو سوال جو یہاں ایک بنیادی پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ باتیں جو ہے ہماری حکومت جو ہے عام آدمی کو یا میڈیا کو کیوں نہیں یہ بتاتی کہ اس قسم کے سیکیورٹی ارینجمنٹ موجود ہے اور انٹرفیرنس پاکستان سے نہیں ہو سکتی؟ پاکستان اس پہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ یہ تو مجھے تو اس سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس کی کہ کل بھی پرائم منسٹر نے کشمیر کا مسئلہ تو پیش کیا، لیکن جس وقت انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے اور انٹرنل تھریٹ ہے، تو ایکسٹرنل تھریٹ میں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھارت کی طرف سے یہ رونگ ہے؟ اب آج سشما سوراج کی تقریر سنیں گے، وہ پاکستان کو اتنا ذلیل کریں گے کہ جتنا اس دنیا میں پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زبان کیوں رک جاتی ہے، کیوں گنگ ہو جاتی ہے؟ یہ تو ان کی پریفرنس ہے۔ صحیح جی، ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب، یہ ہمارے 3 پرانے فارن سیکرٹریز اور ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، یہ جو بکری قوم ہے، دیکھے آپ نے انہوں نے کس قسم کا خط لکھا ہے، ایک آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے رو رہے بیچارے کہ ایجوکیٹڈ افغان ہمیں نہیں سپورٹ کر رہے، ہائے ہائے۔ ایجوکیٹڈ افغان جو تھے نا جی، انہوں نے 1948 میں ووٹ کیا تھا کہ پاکستان شوڈ ناٹ کم انٹو ایگزسٹنس، اور اس وقت سے آج تک وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ پختونستان سٹنٹ پروموٹ ہو، نمبر 1۔ دوسری بات ہے وہ کہتے ہائے ہائے
ہم تو صرف ریگریسو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. مجاہدین جو تھے ان کے ٹرمز میں ریگریسو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروگریسو سوویٹس کو سپورٹ کرنا تھا جب سوویت یونین افغانستان میں آیا. اور یہی لوگ ہیں یہ انٹلیکچوئل فراڈز، یہ اس وقت عہدوں پہ تھے کچھ اور سمری پہ سمری لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتنا زور سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے مجاہدین کو. دیکھیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکن ویزا کے لیے لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں. صحیح بریگیڈیئر صاحب یہاں اس کے اوپر بالکل آپ کامنٹ کرنا صحیح. چاہیے؟ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ہم لوگ یہی بول کے اب اس میں آپ کیا کنکلوڈ کریں گے پڑھے لکھے ایک ایوریج انٹیلیجنس کرنے کے طور پہ کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کے باوجود جس میں آپ کو بامبے حملہ جس میں یعنی جو اپنا یہ تک ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب پٹھان کوٹ میں ہوا تو پتہ چلا اتنے بیوقوف اتنے الو کے اتنے عجیب قسم کے وہ ٹیررسٹ تھے جنہوں نے پٹھان کوٹ میں حملہ کیا کہ انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا اس کو مارا. وہ ٹیکسی ڈرائیور انٹرنیشنل فون لے کے پھر رہا تھا اس سے اپنی ماں کو فون کیا. اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو اس علاقے سے اس اینٹری سے ہی نہیں جانے دیا جس اینٹری پہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ گئے تھے. وہاں پر انہوں نے ایک دن پہلے دکانیں بند کرائی تھی ساری اجیت کمار ڈیول کی فورسز میں اور اپنا ان کو نہیں جانتے. وہاں پولیس کو وہاں فوج کو کمانڈ نہیں دی کہ آپریشن کی ایک بریگیڈیئر صاحب بیٹھے تھے وہ دیکھتے رہے. وہاں پہ اجیت کمار ڈیول کی فورسز آپریٹ کر رہی تھی. سملرلی اس اٹیک کو دیکھیں پہلے کہا گیا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہے. اصل میں وہاں پہ یہ 10 ڈوگرا ریجمنٹ تھی جس کے اندر ایک پیٹرول ڈمپ تھا. پیٹرول ڈمپ پہ 3 سیکورٹی لیئرز ہوتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اگر ہمارے یہاں سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے وہ ہمیں ہمارے اوپر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیٹاگوریکلی کہ یہ بٹ نتھنگ ٹو ڈو اٹ انٹرنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن جو اور دوسری طرف یہ جو عسکری موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کی جانب سے اس کے آگے ریٹیلیشن کے لیے what do you say؟ دیکھیے جو انڈیا غیر ضروری طور پر جو اپنی فوج کی موومنٹ کر رہا ہے یا ایک گفتگو کے ذریعے کم از کم روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کوئی دانشمندانہ پالیسی نہیں ہے. پاکستان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی پریکاشنری میجرز پریکاشنری سٹیپس بنائیں. کیونکہ اگر آپ انڈیا کے اخبارات دیکھیں میں نے ابھی کل کے اخبار کو کوٹ کیا ہے کہ کس طرح لائن آف کنٹرول کے انڈیا کی سائیڈ رہ کے ایکشن کیا جا سکتا ہے کس طرح لائن آف کنٹرول کے دوسری سائیڈ جا کے کام کیا جا سکتا ہے. تو لازم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ابتدائی اقدامات کریں اور اس سے ٹینشن بڑھتی ہے. اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے لالی صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس وقت جو بنیادی سوال ہے وہ جو انڈیا پریشر بلڈ کرنا چاہتا ہے اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی آپ کے ہاں شدید قسم کی پرابلم ہے کیونکہ حکومت تو بڑی کلیئر ہے پاناما لیک کے معاملوں میں کچھ نہیں ہوگا. پرائم منسٹر کی فیملی کے متعلق کچھ نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ پاور میں ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکاؤنٹیبلٹی کا کیونکہ ان پاور لوگوں کی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوتی.